بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کے آج کے اس درس میں میلاد النبی سے متعلق پوچھے گئے سوال اور اس کا جواب ہم پیش کر رہے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنے سے متعلق سوال کیا گیا۔ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی مناسبت سے مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کریں مگر دن کو عید کی طرح چھٹی نہ کریں؟ ہمارا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں اور کچھ اسے بدعت غیر حسنہ کہتے ہیں۔ یہ رہا سوال۔ فضیلت الشیخ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 12 ربیع الاول یا کسی اور تاریخ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کریں۔ اسی طرح کسی بھی دوسرے دن یا کسی بھی دوسرے نبی کی محفل میلاد کے طور پر منعقد کریں، یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یوم پیدائش منانا دین میں یہ ایک بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی اپنا یوم پیدائش نہیں منایا، حالانکہ آپ دین کے مبلغ اور اپنے پروردگار کے طریقوں پر لوگوں کو چلانے والے تھے، اسی لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم پیدائش منانے کا حکم دیا، نہ خلفائے راشدین نے اسے منایا، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نہ تابعین نے اس کو منایا، حالانکہ وہ خیر القرون کا دور تھا، خیر الناس قرنی، خیر القرون کا دور تھا، پھر بھی یہ چیزیں نہیں منائی گئی، محفل میلاد نہیں منعقد کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی، ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، تو اس کی وہ بات مردود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جسے امام بخاری نے بھی تعلیقاً مگر صحت کے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ میلاد کی محفلیں منعقد کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ بعد کے لوگوں کی ایجادات ہیں جس کی وجہ سے یہ مردود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور صحیح مسلم کی روایت وکل بدعۃ ضلالہ، وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ برے کام بدعات ہیں۔
वशर्रुल उमूर मुहदसातुहा, और हर बिदअत गुमराही है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया और इमाम नसाई ने जय्यद सनद के साथ इन अल्फाज को, यानी इन ज़ायद अल्फाज को भी बयान किया, वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाने की जरूरत इसलिए भी नहीं रहती, यानी अभी जवाब मुस्तमिर है। समाहत शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया अभी इख्तिताम पदीर नहीं हुआ, उस जवाब में बात भी मज़कूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं रहती कि आपकी पैदाइश से मुतालिक वाक़यात की तालीम नबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मुतालिक असबाक में होती रहती है, दुरूस वगैरह में होती रहती है। नीज मसाजिद और मदारिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम से कब्ल और बाद की हयात तैयबा को बयान किया जाता है। लिहाजा मीलाद की ऐसी महफिल मुनक़िद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है, और न उनके इनेकाद की कोई शरई दलील ही मौजूद है, कोई दलील नहीं। हम अल्लाह तबारक तआला से ही मदद चाहते हैं और उससे ये दुआ करते हैं कि वो तमाम मुसलमानों को हिदायत और तौफीक अता फरमाए कि वो सुन्नत पर इक्तिफा करें और बिदअत से बचें। यहाँ तक था समाहत शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का महफिल मीलाद की मुनाकिद से मुतालिक सवाल का जवाब। नाज़रीन किराम, ये हुक्म महफिल मीलाद से मुतालिक इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी सूरत में ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई भी अमल करने के लिए, कोई भी इबादत करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी कोई दलील कुरान और हदीस से मौजूद हो, और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा ये हर सूरत में गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।